آج کل بہت سے حضرات، خاص کر کاروباری حضرات، بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر تیسرا شخص، دوسرا شخص رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کاروباری معاملات کے حوالے سے پریشان ہے، ایک سے زائد کام کرنے پر مجبور ہے۔ پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر گھر کا ایک فرد بھی کما کر لائے تو سب کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ ہے کہ اگر گھر کے 10 بندے ہیں، اگر 10 ہی کمانے والے ہوں تب بھی حالات یوں کہ توں ہیں، پریشانی کا عالم ہے کاروباری حضرات کے لیے بھی، اور جو طبقہ ملازمین کا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے۔ تو میں مختصر سا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو بہت سارے وظیفے، میں ایک وظیفہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، خیر یہ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کے لیے نماز ضروری، نماز تو ویسے بھی ضروری ہے، 5 وقت نماز پڑھنا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ بیمار ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، ہر ایک کے لیے نماز فرض ہے مسلمان کے لیے۔ بندہ رات کو نماز عشاء پڑھ کر سوتا ہے، سو گیا، اسے نیند آ گئی، کروٹ بدلتے ہوئے اس کی جاگ ہو گئی، یا پانی پینے کی حاجت ہوئی، یا رفع حاجت جانے کے لیے اسے یہ حاجت محسوس ہوئی، وہ جاگ گیا، کسی بھی صورت میں وہ جاگ گیا، جو ہی اس کی آنکھ کھلی وہ اسی وقت اپنی زبان سے یہ چند کلمات ادا کر لے، اور اس کے بعد جو بھی دعا کرے، خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے بندہ دعا کرتا جاتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا جاتا ہوں اور قبول کرتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ چوتھا کلمہ شریف، اسے اس انداز سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ اس انداز سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر یہی کہنا ہے اللہم اغفر لی۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، پہلے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اس انداز سے جس طرح میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جس طرح میں نے عرض کیا، پھر آخر میں پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جیسے دعا مانگنے کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور بندہ جو شے طلب کرتا ہے اپنی خیر کے لیے، خالق کے کائنات اسے عطا فرما دیتے۔ بالفرض کیا کام کرنا چاہیے؟ اسے اچھائی مانگنی چاہیے، اسے دنیا و آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے، وساوس سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے اسے یہ مانگنا چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے، والدین کی خیر و عافیت مانگنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کی الغرض کے جو کچھ بھی مانگتا جائے گا خالق کے کائنات اسے عطا فرماتا جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ یہ کام چند دن کے لیے کریں، یہ آیا کہ 6 دن اگر کوئی لگاتار یہ کام کر لے تو خالق کے کائنات اس پر کرم کی انتہا فرما دے گا۔ رب کائنات ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔